2024 ہے۔ علم الکلام ہم نے شروع کیا تھا، آج ہم آگے جاتے ہیں علم الکلام میں۔ تو ہم نے علم الکلام میں یہ یہاں سے ہاں جی، یہ کچھ اس کے جو سوالات تھے وغیرہ، اور ہم نے اس سے پہلے ہم پڑھ بھی چکے تھے کہ امام ابو حنیفہ نے علم الکلام کی تعریف وہ کیا کی ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اس کا غرض و غایہ کیا ہے، یہ سارا کچھ تفصیل کے ساتھ ہم نے وہ پڑھا تھا۔ اب علم الکلام آغاز اور ارتقاء، اس کا آغاز کب ہوا تھا اور رفتہ رفتہ وغیرہ، تو یہ آج ہم پڑھیں گے کہ اس کا ارتقاء کیسے، اس میں ترقی کیسی ہو گئی۔ تو یہ 5 ادوار پر یہ مشتمل ہے یہ علم الکلام، ٹھیک ہے۔ علم الکلام کو اس کی تدوین اور ارتقاء کے اعتبار سے 5 ادوار پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ ابتدائی مرحلہ پہلی دوسری صدی ہجری کا ہے، اور دوسرا مرحلہ تیسری صدی ہجری تقریباً 5ویں صدی ہجری کے ختم تک، یعنی 4 صدیوں کا ہے، اور یہ اس علم کی تدوین کا اور مختلف اعتقادی فرقوں کے ظہور کا زمانہ بھی ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے، اور اس کے بعد پھر چوتھا مرحلہ، اور پھر 5واں مرحلہ۔ یہ ہم ترتیب کے ساتھ پہلا مرحلہ وہ پڑھیں گے کہ اس میں کیا تھا علم الکلام میں وغیرہ وغیرہ۔ پہلا مرحلہ، اسلام کی ابتدائی دور میں اعتقادی مسائل پر بحث و مباحثہ کی ضرورت نہیں تھی۔ قرآن و حدیث میں جو بات جس طرح وارد ہوئی اس کو اس طرح قبول کیا جاتا تھا، اور اس کی تحقیق میں جانے کی غیر ضروری تصور کیا جاتا تھا۔ لیکن خلافت راشدہ کے ختم ہوتے ہوتے اعتقادی بحث شروع ہو گئی، اختلاف رائے میں بتدریج شدت پیدا ہوتی گئی، یہاں تک کہ کئی اعتقادی فرقے وجود میں آ گئے۔ تاہم اس دور میں استدلالی اعتبار سے علم الکلام کی بنیاد کتاب اللہ اور سنت رسول پر قائم تھی، اور عقلی بحثوں یا فلسفیانہ نظریات کا اس میں دخل نہیں ہوا تھا۔ اس دور میں 3 اہم مسائل پیدا ہوئے، اور ان مسائل کی وجہ سے بعد میں کئی اعتقادی فرقے وہ وجود میں وہ آئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو پہلا مرحلہ ہے، یعنی جو خلفائے راشدین کا دور تھا، اس وقت میں تو یہ چیزیں نہیں تھی، بس جو قرآن میں تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ بھی موجود تھے۔ اس کے بعد جو خلفائے راشدین کا وقت ہے، اس وقت ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اب ایسا ہے کہ اس کے بعد کچھ اعتقادی مسائل جو تھے نا وہ شروع ہو گئی، اور ان اعتقادی مسائل میں کچھ فرقے جو ہے نا وہ وجود میں وہ آ گئے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو پہلا فرقہ تھا مثال گناہ کبیرہ کا مرتکب، پہلا مسئلہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لے تو وہ مسلمان باقی رہتا ہے یا نہیں، کیا اس کی وجہ سے وہ کفر کے دائرے میں آ جاتا ہے؟ یعنی جو گناہ کبیرہ کرے، مثال کے طور پر کوئی کسی کو قتل کرے، شراب پیے، زنا کرے، جوا کھیلے وغیرہ وغیرہ، یہ جو گناہ کبیرہ ہے، تو کیا اس وجہ سے ایک بندہ مسلمان رہتا ہے یا نہیں؟ تو یہ ہے کہ کیا اس کی وجہ سے وہ کفر کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ بعد کے ادوار میں اسی اختلاف کی بنا پر یہ بحث چڑھ گئی کہ ایمان میں اعمال کی کیا حیثیت ہے، کیا اعمال صالحہ کو چھوڑنے کی وجہ سے انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، یا اعمال کی حیثیت ایمان کی وجہ سے پیدا ہونے والے آثار کی ہے، جن کے فوت ہونے کی وجہ سے انسان گناہ گار تو ہوتا ہے لیکن وہ دار ایمان سے باہر نہیں جاتا۔ یہ مسئلہ اس وقت کڑا ہوا جب سیدنا حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان اختلاف پیدا ہوا اور جنگ کی نوبت آ گئی۔ پھر ایک مرحلہ پر دونوں نے مل کر صلح کرنے کی کوشش کی، اور اس کے لیے 2 حضرات کو حکم بنایا گیا کہ وہ جو بھی فیصلہ کرے وہ دونوں فریق اس کو تسلیم وہ کرے۔ اس وقت حضرت علی کی مؤیدین، یعنی اس کے جو گروہ والے تھے، تائید کرنے والے تھے، ایک بڑا گروہ جس کا تعلق عراق سے تھا، نہ صرف یہ کہ حضرت علی سے الگ ہو گیا اور بغاوت کی راہ اختیار کی، بلکہ اس نے دونوں فریقوں کو کافر قرار دیا، یعنی جو خوارج تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الحکم الا للہ، یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کا فیصلہ کا حق حاصل ہے۔ ان حضرات کا خیال کے مطابق دونوں فریقوں نے 2 افراد کو حکم تسلیم کر کے اس حکم قرآنی کے مخالفت کی، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے، نعوذ باللہ، اور اس کی وجہ سے کافر اور مرتد قرار پائے، اور اس لیے ان کا قتل جائز قرار پایا۔ اس فرقہ کو خوارج، اور جس مقام سے ان کا تعلق تھا اس کی نسبت سے حروریہ کہا گیا۔ حضرت علی کو ان سے باضابطہ جنگ کرنی پڑی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا ان سے مناظرہ ہوا، انہوں نے سیدنا حضرت علی اور امیر معاویہ دونوں کی قتل کی سازش رچی،
حضرت امیر معاویہ تو بچ گئے کیونکہ اتفاق سے اس دن وہ فجر کی نماز میں نہیں آ سکے تھے، اور حضرت علی ٹھیک نماز فجر میں شہید کر دیے گئے۔ اس مسئلے میں بالآخر 3 فریق ہو گئے، ایک فریق خوارج کا جو گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر قرار دیتے ہیں، اور ان سے قریب معتزلہ ہے جو کہتے ہیں کہ ایسا شخص مومن تو باقی نہیں رہتا لیکن کافر بھی نہیں ہوتا، یعنی ان کی نزدیک ایمان اور کفر کے درمیان ایک اور درجہ ہے۔ دوسری انتہا پر مرجئہ ہیں جن کی نزدیک نجات کے لیے ایمان کافی ہے، اعمال صالحہ ضروری نہیں ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب پر جو وعید منقول ہے وہ اس کی تعویل کرتے ہیں۔ یعنی کہ مرجئہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو خوارج تھے نا کہ جو بالکل بندہ گناہ کبیرہ کرے تو وہ تو ایمان سے خارج ہے، معتزلہ نے کہا کہ وہ ایمان سے خارج تو نہیں ہے لیکن اسلام میں داخل بھی نہیں ہے، انہوں نے ایک تیسرا درجہ قائم کر دیا۔ اور مرجئہ نے کہا کہ اعمال کی بالکل ضرورت نہیں، چاہے جتنا بھی برا عمل کرے یہ ایمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جتنا بھی اچھائی کرے وہ یہ ایمان میں کوئی زیادتی نہیں کر سکتا۔ یہ مرجئہ کی عقائد ہے۔ اس کے مقابل میں جو اہل سنت اور اس طرح والجماعت تھے انہوں نے کیا کہا، یہ جو کہاں پر ہے، ہاں ہمارے گناہ کی تعویل کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت نے اعتدال اور بین روی کا راستہ اختیار کیا کہ مسلمان اور کافر ہونے کا مدار تو ایمانیات پر ہے، لیکن کبائر کے ارتکاب سے یعنی گناہ کبیرہ کرنے سے انسان فاسق اور گناہگار ہو جاتا ہے، اور وہ آخرت میں دوزخ کی عارضی سزا کا مستحق ہے، لیکن اگر اللہ چاہے تو اسے معاف بھی وہ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اختلاف بعد میں بہت گہرا ہوتا گیا، مگر اس کی بنیاد اس عہد میں پڑ گئی تھی۔ خوارج کی بنیادی طور پر 2 فرقے ہو گئے، ایک وہ غالی خوارج جنہوں نے اپنے مخالفین کو کافر اور مباح الدم قرار دے دیا، یہاں تک ان کی عورتوں اور بچوں کے قتل کرنے کو جائز ٹھہرایا، اور جو لوگ ان سے تعاون نہ کریں ان کو بھی کافر کہا۔ یعنی یہ ایک متشدد قسم کے خوارج تھے۔ خوارج کہنے کی وجہ بھی یہ ہے، یا تو یہ اسلام سے خارج تھے، یا چونکہ یہ حضرت علی کی لشکر سے نکل گئے تھے اس ان کو خوارج وہ کہا جاتا۔ تو ایک جو غالی فرقہ تھا، غالی، یہ تو بالکل یعنی کہ اپنے مخالفین میں چاہے جو مسلمان تھے ان کے مخالف میں ان کو بالکل یعنی کہ کافر سمجھتے تھے، ان کو قتل کرنا اور ان کی مسلمان عورتوں کو لونڈیا بنانا یہ ان کے ہاں نزدیک وہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو لوگ ان سے تعاون نہ کریں ان کو بھی کافر کہا گیا۔ یہ آزارے کا کہلائے، یعنی یہ جو غالی فرقہ تھا نا اس کو آزارے کا کہلائے۔ کیونکہ یہ لوگ نافع بن ازرق کے متبعین تھے اور ان ہی کی قیادت میں بسا سے احواز کی طرف چلے گئے تھے، وہاں انہوں نے اپنی حکومت قائم کی اور آہستہ آہستہ یہ فرقہ ختم ہو گیا۔ نافع اس کو فرقہ آزارے کا بھی کہا جاتا ہے، اور فرقہ آزارے کا کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ چونکہ یہ نافع بن ازرق کے پیروکار تھے اور انہی عقائد کی یعنی کہ حامی تھے، اس وجہ سے ان کو کیا کہا گیا، فرقہ آزارے کا وہ کہا گیا۔ ٹھیک ہے، دوسرا فرقہ عباسیہ ہے جو اپنی نسبت عبداللہ بن عباس کی طرف کرتا ہے۔ یہ دوسری مسلمانوں کو کافر تو کہتے تھے، لیکن ان کے یہاں کفر کی ایک اور اصطلاح ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ دین کے اعتبار سے کافر نہیں بلکہ کفران نعمت کے اعتبار سے وہ کافر ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو عبداللہ بن عباس یا جو فرقہ عباسیہ ہیں، یہ ان کے ہاں یہ تھا کہ جو کفر کی ایک نسبت تھی وہ اصطلاحی والی کفر نہیں تھی، بلکہ یہ کفر سے مراد وہ کفر ہے جو کفران نعمت کے معنی میں وہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب یہ فرقہ ابھی بھی عمان اور بعض افریقی ممالک میں موجود ہے اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر وہ رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، جبر و اختیار کا مسئلہ، یہ بھی علم کلام میں بھی یہ جبر و اختیار کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ اختیار اب یہ کیا ہے جبر اور اختیار، اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ بعض لوگ وہ کہتے ہیں کہ انسان بالکل جو ہے نا وہ مجبور محض ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، جب سب کچھ پہلے سے فکس ہے اور سب کچھ یعنی کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں سارا کچھ پہلے سے موجود ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ انسان مجبوری محض ہے، انسان کو ان کی گناہوں کی وجہ سے سزا دینا یہ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور کچھ اختیار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے افعال کا جو ہے نا وہ خود خالق ہے، انسان یعنی جتنے گناہ کرتا ہے اچھائیاں کرتا ہے اس کا خالق جو ہے نا اس کو پیدا کرنے والا انسان وہ خود ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو گناہ وغیرہ جتنی بھی ہے، زنا ہے، شراب نوشی ہے، قتل ہے وغیرہ، جتنے بھی افعال ہیں ان افعال کی نسبت جو ہے نا اللہ کی طرف کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ زنا کو اللہ نے پیدا کیا، شراب نوشی جتنے بھی اعمال ہیں اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو آج یہ جو جبر و اختیار ہے نا، دوسرا مسئلہ جو اس عہد میں پیدا ہوا وہ جبر و اختیار کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ایک طرف انسان مجبور ہے، اللہ کی مشیت کے بغیر وہ کوئی کام نہیں کر سکتا، سمجھ آ رہی نا؟ جبر کا مطلب یہی ہوا
کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ مجبور ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو اس وجہ سے وہ مجبور محض ہے۔ دوسری طرف اس کو ارادہ اور اختیار کی طاقت دی گئی ہے کہ جس سے وہ سارے کاموں کو انجام دیتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ دو انتہا پسندانہ نظریات پیدا ہو، یعنی ایک طرف تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر سب کچھ ہوتا ہے، تو انسان کا کچھ عمل دخل نہیں ہے کام، اس اعتبار سے انسان مجبور ہے، اور جب ان کو اختیارات اور قدرت بھی اللہ کی طرف سے دی گئی ہے تو اس وجہ سے دو جو ہے نا وہ انتہا پسندانہ نظریات وہ پیدا ہوئے۔ ایک گروہ قدریہ کہلایا، ٹھیک ہے، جس کا تصور یہ تھا کہ انسان اپنے تمام اعمال پر خود قادر ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات ہو؟ یعنی کہ قدریہ کا مطلب یہ ہے، قدریہ کا مطلب قادر ہونا، کہ انسان اپنے تمام افعال پر اعمال پر خود قادر ہے، اس کو کسی عمل کی انجام دینے مشیت الہی کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی مشیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا مشیت کچھ بھی نہیں ہے، انسان بس خود جب قادر ہے وہ جو فعل بھی پیدا کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، اسی نسبت سے اس کو قدریہ وہ کہلانے وہ لگے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بالمقابل دوسرے گروپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان مجبور محض ہے۔ مجبور محض کا مطلب یہ ہے کہ جب پہلے سے سب کچھ فکسڈ ہے، ٹھیک ہے، تو انسان تو وہی کچھ کرے گا جو پہلے سے لکھا ہوا ہے، لہذا اس کو دوسرے گروہ کا نام کیا ہو؟ نقطہ نظر یہ کہ انسان مجبور محض ہے۔ کسی درخت کے پتے کا ہلنا انسان کا کسی عمل کو انجام دینا برابر ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ ہی کے کرنے سے ہوتا ہے، ان کو جبریہ کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو یہ جبریہ ہوا۔ قدریہ کی فکر اللہ تعالیٰ کی عجز کو مستلزم ہے۔ قدریہ کے مطلب یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر اپنی خواہش کو روبرو عمل لا سکتا ہے۔ قدریہ کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ بس اس کا عجز کو تو مستلزم ہوا نا، یہ بات ہو۔ اور جبریہ کی فکر اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم کی نسبت کو مستلزم ہے، کہ جب انسان کوئی عمل اپنے قدرت سے کر ہی نہیں سکتا تو پھر ان کو سزا دینا بے معنی ہے۔ یہ دونوں فرقہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ قدریہ کے مقتدی معبد جہنی اور جبریہ کے پیشوا جہم بن صفیان تھے، دونوں بنو امیہ کے ہاتھوں وہ مارے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چونکہ عقائد سے ان چیزوں کا مسئلہ تھا، تو اس میں چند جو ہے نا وہ گروہ آ گئی، قدری آ گئی، اس میں جہمی آ گئی، اور اس میں جبری آ گئی، اس میں اہل سنت والجماعت آ گئی، اس میں معتزلہ آ گئی، اور اس میں اس طرح خوارج آ گئی۔ خوارج میں ہم نے یہی پڑھا کہ وہ کہتے ہیں گناہ کبیرہ کرنے والا مطلقاً کافر ہے۔ معتزلہ نے کہا کہ نہ تو کافر ہے اور نہ مسلمان ہے، بلکہ ایک تیسرا درجہ انہوں نے قائم کر دیا۔ جہمیہ کہتے ہیں کہ اعمال چاہے اچھے ہو یا برے ہو، اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، بس ایمان لانا ہی کافی ہے نجات کے لیے۔ اور قدریہ نے کہا کہ انسان اپنے اعمال پر خود قادر ہے، سب کچھ وہ خود کر سکتا ہے، مشیت الہی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے نا جبری وہ کہتا ہے کہ انسان مجبور محض ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا۔ اس میں اہل سنت والجماعت کا جو نقطہ نظر ان دونوں سے الگ ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ اختیار کی قوت دی ہے، جس کو کسب کہتے ہیں، لیکن یہ قوت اللہ تعالیٰ کی مشیت کی مدد کے بغیر کام نہیں آ سکتی۔ مثلا ایک شخص کو اس بات کی وہ قوت دی گئی کہ وہ چاہے تو اپنے چلنے کی طاقت مسجد کو جانے کے استعمال کرے، اور چاہے تو شراب خانہ جانے کے لیے۔ پھر جب انسان مسجد جانے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت مددگار بنتی ہے اور انسان مسجد پہنچ جاتا ہے۔ اگر وہ شراب خانہ جانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس میں بھی اللہ کی مشیت شامل ہو جاتی ہے، اور وہ گناہ کے مرکز تک پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح انسان کو ایک گونا قدرت حاصل ہے، جس کی وجہ سے اسے ثواب اور عذاب کا حکم متعلق ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ اعمال کا جو مثال کے طور پر کسب کرنے والا ہے وہ کون ہے؟ وہ انسان خود ہے، جبکہ اس چیز کو پیدا کرنے والا وہ ذات وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوا۔ اب اس کے بعد جو چیز ہے وہ ہے امامت، کہ امامت کیا ہوتا ہے، اور یہ امامت ہے کیا چیز؟ امامت مثال کے طور پر یہ جو امامت یا اماموں کا جو تصور پایا جاتا ہے، یہ چیز کیا ہے؟ تیسرا مسئلہ جو اس عہد میں پیدا ہوا وہ امامت کا ہے۔ امامت کیا ہے؟ دیکھو اس کو ہم دوسری ریکارڈ میں وہ ریکارڈ کر لیتے ہیں۔